الله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ربک تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں کو انی کہ میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً ایک نائب قالوا انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بناتا ہے فیہا اس میں من اس کو جو یفسد فساد کرے فیہا اس میں ویسفک اور بہائے الدماء خون ونحن اور ہم نسبح پاکی بیان کرتے ہیں بحمدک تیری تعریف کے ساتھ ونقدس اور ہم تقدیس کرتے ہیں لکا واسطے تیرے قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں اعلم خوب جانتا ہوں ما لا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے، آیت نمبر 30 سورۃ البقرہ۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات کے ساتھ، پچھلے رکوع کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی پہلی چند جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سرچشمہ قرآن کریم کو فرمایا، پھر انسانی فطرت بیان کی کہ اس ہدایت کے آنے کے بعد لوگ دو حصوں میں، دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک ماننے والے، ایک نہ ماننے والے۔ اس تذکرے کے بعد دوسرے رکوع میں ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا، وہ لوگ جو دل میں کفر چھپا کے رکھتے تھے اور زبان سے ایمان و اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، یعنی منافقین کا۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں اللہ جل جلالہ نے توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت دی، تبلیغ فرمائی۔ اب چوتھے رکوع میں اللہ جل جلالہ اس دعوت اور اس تبلیغ کی ابتدا کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کہاں سے شروع ہوئی۔ وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد شروع ہوئی۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ پچھلے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ تو وہ جو پہلے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے تھے ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی، تو اس لیے یہاں پر ان کا تذکرہ ہے۔ تیسرا ربط یہ ہے کہ چوتھے رکوع کے آغاز میں یہ جو آیت حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اس سے پچھلی آیت میں یعنی تیسرے رکوع کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اے انسان تیرے لیے پیدا کیا۔ تو اس زمین کو آباد کس نے کیا؟ اس زمین پر اللہ رب العزت کا قانون سب سے پہلے نافذ کس نے کیا؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، اس جب کے معنی میں آتا ہے اور اس کا معنی مفسرین نے لفظ اذکر سے بھی کیا ہے
کہ یاد کرو اس وقت کو۔ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب متکلم کو پورا یقین ہو کہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ بالکل حق ہے، ٹھیک ہے، سچ ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ جل جلالہ اس واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ جاننے والے ہیں، تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قالا، یاد کرو اس واقعے کو، اس وقت کو جب کہا تیرے رب نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس پر نازل ہو رہا ہے، جس کو خطاب ہے، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ بھی اس پر پورا اور کامل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے یہاں پر جو واقعہ بیان فرمایا ہے وہ 100% سچ ہے۔ اس کے بعد للملائکہ، ملائکہ ملک کی جمع ہے، اور یہ فرشتہ کے معنی میں ہے، اردو میں ہم اسے فرشتہ کہتے ہیں، اور اس کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے پیغام رساں، یعنی پیغام پہنچانے والا۔ فرشتہ چونکہ اللہ رب العزت کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ہے وہ پیغمبروں تک پہنچانے والے ہیں، اس لیے ان کو ملک بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں جاعل فی الارض، زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا فیصلہ اس وقت ہو چکا تھا، اور فرشتوں کو بھی اس کی خبر کر دی گئی تھی کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ نائب کے معنی میں ہے، اور بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نائب اور خلیفہ وہ کسی کے مرنے کے بعد مقرر کیا جاتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے، جیسے کسی شخص کا ایک کارخانہ ہے تو وہ اس کارخانے کا نظم چلانے کے لیے ایک مینیجر مقرر کرتا ہے، تو مینیجر اس کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرتا ہے، اور اس کی طرف سے جو قانون بن چکا ہے اس قانون کو عملی طور پر نافذ کرتا ہے۔ ایسے ہی انسان اللہ رب العزت کا خلیفہ ہے، اس کی خلافت اور نیابت اس سے تقاضا کرتی ہے کہ اللہ جل جلالہ کے احکام کو، اس کی شریعت کو اور اس کے دین کو، اس کے قانون کو زمین پر اور اہل زمین پر نافذ کیا جائے۔ تو اس موقع پر فرشتوں کے ذہن میں، دل میں خیال پیدا ہوا، یا انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ اللہ تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے، ایسی مخلوق کو اپنی خلافت کا تاج حوالہ کرنا چاہتا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے۔ تو انہوں نے یہ اعتراض جو ظاہر کیا، اس کو اعتراض بھی کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، یا وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اللہ جب ہم موجود ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، بزرگی بیان کرتے ہیں، تو یہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں خلافت دی جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک حاکم پہلے سے موجود ایک ادارے کو، کہ جس کے اندر بڑے قابل اعتماد لوگ موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ایک نئے ادارے کی بنیاد رکھتا ہے، اور ان کو وہی یا اسی طرح کا کام حوالے کرتا ہے۔ تو پہلے ادارے والے عرض کرتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم پرانے لوگ ہیں، ہم اس کام کو سمجھنے والے ہیں، اور یہ نئے لوگ ہو سکتا ہے اس کام کو بگاڑ لیں، تو اس لیے ہم اس کے حقدار ہیں کہ ہمیں ہی یہ کام تفویض کیا جائے۔ ایسے ہی فرشتوں نے اپنا اظہار بندگی کیا کہ ہم تو یہ کام، آپ کی بندگی، آپ کے احکامات ماننا، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو ہمیں زمین کے اندر خلافت بھی دی جائے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے ایک حاکمانہ جواب عطا فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ باقی اس کی تفصیل کہ کس طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو
برتری سے نوازا ان فرشتوں پر اور ان کو بتایا کہ یہ علم میں تم سے آگے ہیں، اسی لیے یہ زمین میں خلافت کا مستحق ہے۔ وہ انشاءاللہ آئندہ آیتوں میں ہم پڑھیں گے، ترجمہ ایک مرتبہ دوہرا لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، رَبُّكَ، تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، ایک نائب۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعلوا، کیا تو بناتا ہے، فیہا، اس کے اندر، من، اس شخص کو، یفسد، جو فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ویسفک، اور بہائے گا، الدماء، خون، ونحن نسبح، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس، اور ہم یاد کرتے ہیں تجھے، لکا، تجھے، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم، بے شک میں خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، وما توفیقی الا باللہ۔